بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا خواب حجت، جن کا خواب دین، جن کا خواب شریعت، جن کا خواب دلیل۔ فرمایا میں جنت میں منظر کیا دیکھا؟ ایک بڑا پیارا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ محل کس کا؟ یہ کس کا محل ہے؟ میرے دل میں خیال تھا بڑا خوبصورت محل ہے، یہ میرا ہی ہوگا۔ فرمایا میرے پیارے یہ محل آپ کا نہیں ہے، یہ تو عمر کا ہے۔ بولو کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا محل، سیدنا عمر کا محل رسول اللہ نے دیکھ لیا جنت میں۔ جی شاہ تشریف لے آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا جنت میں محل کس کا؟ اونچی بولیے، اونچی بولیے۔ عمر کا نام لیجئے پیار سے، محبت سے۔ عمر، سیدنا عمر۔ اتنا پیار سے کہو کہ شین بار نکل جائے، سیدنا عمر۔ کیونکہ جہاں عمر ہو، پتہ ہے تو جتھے عمر ہو گئے وہ تو شیطان ہی نہ آتا، اٹھ جاتا ہے، راہ چھوڑ جاتا ہے، گلی چھوڑ جاتا ہے۔ ایک بار تو نہ لاؤ گا سیدنا عمر۔ عمر ہے تو عمر ہے، نا عمر نہیں تو پھر سمجھو کہ مر گئے ہو تسی۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محال میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خواب میں آپ کا خواب حجت دین و دلیل و شریعت۔ آپ نے دیکھا سیدنا عمر کا محل جنت میں بن چکا ہے۔ حضور دیکھ کے آئے، بن چکا ہے عمر کا محل، سیدنا عمر کا محل جنت میں بن چکا ہے۔ اور دیکھا کہ اس نے ما زاغ البصر، کس آنکھ نے دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ نے دیکھا جو آنکھ وہی دیکھتی ہے جو حق ہو، جو سچ ہو، وہ آنکھ معصوم مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ کس آنکھ نے دیکھا؟ کس نے دیکھا اور کس نے آگے گواہی دی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا پیارے عمر تیرا محل جنت میں مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ فرمایا عمر تیرا محل جنت میں نے دیکھا، پھر میرا جی چاہ میں اندر داخل ہو جاؤں، میں اندر جانا چاہ جو دروازے سے آگے گیا میں نے ایک عورت کو دیکھا، میں فوراً واپس پلٹ آیا۔ اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر کا محل مصطفیٰ نے دیکھا، عمر کا محل مصطفیٰ نے دیکھا۔ جب دیکھ لیا پھر گرایا کس نے؟ جب دیکھ لیا پھر جب بن گیا محل مصطفیٰ نے دیکھ لیا، خوشخبری آ گئی۔ پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ پھر ذرا اہل سنت کو، اہل حدیث کو، اہل حق کو اس بار جمع کیجیے اس نعرے پر، ہر صحابی نبی مل کے پیار سے، ہر صحابی نبی گونج پڑ جائے پوری کراچی میں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ دیوانے ہو جاؤ اس جملے پر، ہر صحابی نبی، پروانے بن جاؤ جملے کے، ہر صحابی نبی۔ ہر دکان پہ لکھ دو ہر صحابی نبی، اپنی گاڑیوں پہ لکھ دو ہر صحابی نبی، اپنی بیٹھک مجلسوں میں لکھ دو ہر صحابی نبی، اپنے بچوں کو پڑھا دو ہر صحابی نبی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا میرے صحابہ آج تبوک کے سفر کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، سفر کی تیاری کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے فنڈ چاہیے، اعلان کیجئے، چندہ چاہیے، مال چاہیے، صدقہ چاہیے، خیرات چاہیے۔ کون ہے جو دے؟ ساری محفل پہ خاموشی تاری ہوئی۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرما محبوب جی 100 اونٹ سامان سمیت لے لیجیے۔ 100 اونٹ
آج میں نے کراچی کو نہیں لبیا ہے جدا مخیر کیوں جی ابراہیم طارق صاحب 100 اونٹ لے لیجیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان جانتا ہوں آپ کی مالی حالت کیفیت کو تھوڑا ہے تمہارا اعلان فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے لیجیے فرمایا عثمان جانتا ہوں کچھ اور فرمایا 30 محبوب جی 100 اونٹ 300 اونٹ ایک روایت میں 300 اونٹ دوسری روایت میں اعلان کرتے رہے حضور فرماتے رہے بڑھاؤ بڑھاؤ جب 700 اونٹ اچھا آپ بتائیں آپ نے قاری سہیب میر محمدی صاحب کا انتہائی مدلل اور انتہائی پر مغز روحانی خطاب سنا ہے نا سب نے سنا ہے جنہیں سب سے زیادہ سنا ہے بڑی توجہ سے وہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں سب سے زیادہ آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں صحابہ اونچی اونچی بولو اٹھ کھڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے کچھ نہیں ہوتا پتر کھڑا تے ہونا پیڑا کھڑا ہونا پیڑا ہے تو نہیں ہونا تو میں اتھے آ جاؤں کھلو جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا سنے نا خطاب انہیں ایک اونٹ دی قیمت کی نہیں دسیا ایک اونٹ کی قیمت 8 کروڑ تھے 8 کروڑ تھے 65 لاکھ ایویں 8 کروڑ تھے عربی اور نسل جڑے عرب والے عمدہ قسم دے اونٹ ہے ایک اونٹ کتنے کا انہوں نے سین میں V8 آندھی ہے اتنے دی آندھی 8 کروڑ دی 8.5 کروڑ دی ان سمجھ آ گئی یہی فرمایا تھا سینا عثمان کے اونٹ تھے 700 اونٹ فرمائے تھے نا 8 کروڑ 65 لاکھ ایک اونٹ کی قیمت انہوں نے بتائی تھی اس اونٹ کی جس کا ذکر حدیث میں ہے ان لگاؤ ذرا عثمان کا حساب لے آؤ کمپیوٹر تے کھولو حساب لگاؤ کوئی ریاضی دان ہے تو 8 کروڑ 65 لاکھ کو 700 ضرب دو عثمان سے لے کر آج تک عثمان کے بعد کوئی ایسا مخیر ہے تو اس کا نام پیش کرو تم ان کو جہنمی کہو اور ہم چپ رہے تم ان کو برا کہو اور ہم خاموش رہے تم ان کے بارے کہو یہ مومن نہیں ہے اور ہمیں کہو کہ ہمیں مومن مانو تمہیں مومن مانے اور صحابہ کو مومن نہ مانے تمہارا احترام کرے اور صحابہ کی تنقید کرے یاد رکھیے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہماری محبت صدیق کے لیے ہے عمر عثمان و علی کے لیے ہے صحابہ کو نہ مانو اور ہمیں مانو صحابہ کو گالیاں دو اور ہمیں مسلمان کہو صحابہ کو برا کہو اور ہمارا احترام کرو بندے دیکھو اور ان کی منہ دیکھو اور شکل دیکھو یہ منہ اور مسور کی دال تمہیں اچھا کہیں اور صحابہ کو برا کہیں آسمان پھٹ نہ جائے زمین شک نہ ہو جائے یاد رکھیے ہمارا خون صحابہ سے عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے 35-36 سال ہو گئے علامہ شہید کو قربانی دے ہوئے اب پھر ایک قربانی مانگتا ہے وقت نموش صحابہ بل سینٹ میں پڑا ہے 6 ماہ سے جڑا قانون بنانا اور راتی پیش ہوندہ ہے سویرے قانون بن جاندہ ہے ایک صدیق ہی رہ گیا عمر عثمان ہی علی کی شان ہی رہ گئی ہے جن کی غیرت کا عزت کا ناموس کا قانون پڑا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے
ڈرتے ہو اور سہمتے ہو، اور سن لو پاکستان میں امن اسی دن قائم ہوگا جب ہر پیارے کی عزت محفوظ ہوگی۔ صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو امن نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے شرط ہے کہ صدیق کی عزت محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہی معنی ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ معنی ہے۔ لیکن میں یہ معنی نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا۔ میں معنی اس طرح کیا کرتا ہوں۔ اگر غلط ہے تو علماء موجود ہے، میری جماعت کے قائد مولانا ابراہیم طارق صاحب موجود ہے، دیگر شیوخ علماء مولانا سلفی صاحب موجود ہے، دیگر علماء موجود ہے۔ اگر میرا معنی غلط ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اٹھ سکتا ہے، روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے کہ یہ معنی غلط کر رہے ہو۔ میں یہ معنی کرتا ہوں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے۔ یہ معنی ہے۔ جس دن حضور نے حدیث پڑھی تھی اس دن میں اور آپ نہیں تھے۔ یہ آج کے اہل حدیث اور بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ یہ موجود نہیں تھے۔ جب حضور نے حدیث پڑھی تھی اس دن سامنے صحابہ تھے اور صدیق تھے۔ حضور نے ان کے لیے فرمایا تھا ہم تو اس لیے داخل ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے۔ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عمر کی شان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سینہ عثمان کی، سیدنا علی کی، حسنین کی عزت محفوظ رہے۔ میں معنی کرنے لگا ہوں، شک ہو تو اٹھ کے مجھ سے پوچھئے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے امیر معاویہ کی شان محفوظ رہے۔ یہ معنی میں نے کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے، جرأت کرے، ہمت کرے، وہ کھڑا ہو جائے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے امیر معاویہ کی ناموس محفوظ رہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے امیر معاویہ محفوظ ہو۔ بجلی آئی یا گئی ہے؟ ہاں ہوں ساری شیئیں آ جا سن انشاءاللہ، بے فکر ہو جاؤ تُسی۔ ہوں میرا دل کر رہا ہے میں 2 گھنٹے تقریر کرتا رہا۔ جڑا تو اٹھے گا میں سمجھے گا طریق انصاف دا ہے۔ بیٹھے رہنا سارے۔ ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں، ہوں سارے آدھو کوئی نہیں، اگر سارے یوتھ یہ بنے ہوئے ہو۔ 4 ہفتے پہلے سارے انجھے آدھے ہو بجے پھوپھی دا پتر ہے، ہوں آدھے ہو ساڑھا تے کوئی تھا لگ نہیں، ہوں آکھو میں ساڑھا تھا لگ ہے۔ سنیے صحابہ کرام، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کی ہاتھ اور توجہ ہے، توجہ نہیں ہے تو بس کر دو، چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے، بس کر دو۔ اچھا، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، توجہ بھی کرو جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ ہوں، وہ ہے مسلمان۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، توجہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ، کیسیوں کی طرف توجہ چھوڑ دیں، آپ میری طرف توجہ کریں، جو چلاتے ہیں چلانے دیں، جو انتظامیہ انتظام کر رہے تھے آپ میری طرف دیکھیں، میری شکل انہوں نے کوڑی ادھے بندے ہو میرے حلوے۔ صحابہ کرام، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ رہے۔ پھر ترجمہ کرتا ہوں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے صحابہ
محفوظ ہو، اور جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے صحابہ محفوظ نہ ہو، تجربہ کر لینا وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ پھر ذرا غور کرے، سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ ہو، اور جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو، زمانہ دیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے پھر اس کو غصہ چڑھتا ہے، اندر سے ابال اٹھتا ہے، اندر ابال پتہ کس کا ہے؟ غصہ ہے، وہ ابال نکلتا ہے باہر، پھر بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب دیوانہ ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو مارنا شروع کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے اوپر سے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اب بدبخت تو اپنا بال نکال رہا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو بال کس بات کر؟ وہ ابل رہا ہے، اندر آگ ہے کفر کی، نفاق کی، فسق کی، فجور کی، طعن و تشنیع کی، ضلالت کی، گمراہی کی، شرک کی، بدعت کی، اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے وہ بھڑک رہا ہے اور اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ اوپر سے پھر آواز آئی، توجہ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اے بدبخت انسان، تو نے اس کو برا کہا ہے، تو نے اس کو برا کہا ہے، تو نے کس کو برا کہا ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو مار رہا ہے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا ہے تو نے، اور تو اس سے بدبخت گناہ ہو گیا ہے، تو ظلم کر بیٹھا ہے، تو زیادتی کر بیٹھا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ کیوں مار رہا ہے اپنے آپ کو؟ آواز آتی ہے، یہ جس کی وجہ سے مار رہا ہے نا اپنے آپ کو، پتہ ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ کس کی بد دعا لگی ہے؟ یہ کس کی بد دعا لگی ہے؟ کس کو اس نے برا کہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو ایک قول پڑھتا ہو، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے گھر میں۔ بندہ ایک دوڑا آیا، دروازہ کٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ، فرمایا کون ہو؟ اماں جی فلاں ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا ہے، فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں جانتا۔ پھر غور کیجیے، دوڑتا ہوا امی عائشہ کے دروازے پر، دروازہ کٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ، کون ہو؟ فرمایا اماں جی فلاں ہو۔ کیا ہوا؟ سانس بھولا ہوا ہے، دوڑ کے آ رہے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا اماں جی فلاں بندہ فلاں کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا۔ تو اماں جی نے پتا کیا فرمایا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ واہ ماں تیری فراست پہ قربان۔ اندر سے ماں کہتی ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اماں جی وہ ٹھیک کہتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ المسلم، ترجمہ کروں پھر، المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کس کی ماں ہوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وہ ٹھیک کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی تو ماں ہوں ہی نہیں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں۔ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ سن لیجیے اگلی بات، کوئی کہہ سکتا ہے اس کے معنی میں جب وسعت ہے تو وسعت رہنے دیں، وسعت ہے، اس میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء امت ہیں، حضور سے تو کے بعد صدیق سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمین ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہوں
جس مسلمان کی زبان سے، جس کلمہ گو کی زبان سے جو کہتا ہے میں ہوں مسلمان، لیکن اس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو تو سن لے، صحابہ کے بعد سارا زمانہ بھی محفوظ رہے تاں بھی کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہی نہیں۔ وہ کہے کہ صحابہ کے بعد سارے مسلمان حق پر ہیں، سارے مسلمانوں کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، صحابہ کا نہیں تو سمجھو اصل تو وہ ہے، اساس تو وہ ہے، بنیاد تو وہ ہے۔ میں کہاں کرتا ہوں کسی بندے کو 1,00,000 روپے دینا اور اس کو کہیں یہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کو اپنے یہ تمہاری رقم ہے، اپنی گنتی پوری کر لو، وہ گنے گا، 1 سے گنتی شروع کرے گا، کہاں تک لے جائے گا؟ 1,00,000 تک۔ جب 1,00,000 پورا ہو جائے گا تو وہ کہے گا میری رقم پوری ہے۔ وہ ساری زندگی ایک نہ گنے تو 1,00,000 پورا ہو سکتا ہے؟ تم ساری زندگی صدیق کو نہ گنو تو امت حضور کی پوری ہو سکتی ہے؟ صدیق کو گنو ہی نہیں، شمار ہی نہ کرو تو امت رسول شروع کہاں سے ہوئے گی؟ اس امت کی اکائی تو صدیق ہے، اس امت کی اساس تو صدیق ہے۔ اور جوانو، اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانو، اہل حدیث جوانو، سنو، مرکز جمعیت اہل حدیث سے بستہ بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور یوتھ فورس اور اہل حدیثوں، اہل و سنت، میری بات غور سے سنیں، صحابہ کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی اس وقت عبادت نہیں ہے۔ صحابہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، ایسے کھڑے ہوں جیسے عثمان کے دروازے پہ حسنین کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو جائیے صحابہ کے دروازے پر کہ ہم اس دیواروں کو گرنے نہیں دیں گے، صحابہ کی شان کے ہم محافظ ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی اس مقام میں یار صحابیت کو گرایا جائے، اور اس کے لیے آسان ٹارگٹ انہوں نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو جانا اور سمجھا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان کو، حیثیت کو گرائیں، جب یہ گر جائیں گے تو معیار صحابیت ختم ہو جائے گا، جب صحابیت ہی ختم ہو جائے گی پھر جس پر ہمارا جی چاہے گا ہم بولیں۔ مجھے بتاؤ ایک گمراہ بندہ بتلاؤ جس نے امیر معاویہ پر زبان کھولی ہو اور پھر وہ صدیق کے گھرانے تک نہ پہنچاؤ۔ یہ آغاز ہے، یہ